آج درس ترمذی میں ایک بڑی ہی ایمان افروز حدیث پاک انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کردہ، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں فرمایا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ عمل سرحد پر اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایک مجاہد کے سرحد پر گھوڑا باندھ کر پہرا دینے کی طرح ہے۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آئے۔ تین طرح کی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے جو انداز آپ نے اختیار کیا، یعنی پہلے سامعین کو شوق دلایا، ان کو متوجہ کیا، ان کو متوجہ کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں ایسی چیز؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے سامنے والے کی کامل توجہ حاصل کرنے کا، اس کو شوق دلانا کسی چیز کا، اس کو انتظار میں ڈالنا کہ وہ انتظار میں آ جائے کہ میں جلدی جلدی اس چیز کو جانوں جس چیز کی یہاں پر اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ بالکل سادے انداز میں ویسے فرمانا کہ ان چیزوں کا یہ فائدہ ہے، اللہ ان چیزوں کے ذریعے یہ فضیلت دیتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن سامنے والے کو شوق دلا کر، اس کو متوجہ کر کے، پھر اس کی تڑپ اور طلب کے بعد چیز عطا کرنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بھلا انداز ہے، اور اس طرح کی چیز زیادہ دل میں اترتی ہے، یاد بھی زیادہ رہتی ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ ہاں بہت اہم بات بیان ہونے والی ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے کہا، عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں، تو حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا۔ اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹھنڈ کا موسم ہے، نفس کہتا ہے یار بہت مشکل ہے وضو کرنا، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اور اگر کرنے کی صورت بن بھی جائے تو بس جلدی جلدی، بس یوں سمجھو کہ جیسے ایک ذمہ داری ادا کرنے والی بات ہو، بس جلدی جلدی ایک فرض ادا کرنے والی بات ہو۔ فرمایا نہیں، ہے مشقت، لیکن بندہ خدا سمجھ رہا ہے کہ میں نے کامل وضو کرنا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ فرمایا اس مشقت میں اس کا وضو کو کمال کے ساتھ ادا کرنا رب کو بڑا پسند ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح اور بھی صورتیں کئی مشقت کی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس پانی نہیں ہے اور پیسوں کے ذریعے خریدنا پڑے گا، پیسہ ہے، پیسے کے ساتھ نفس بہت راضی ہوتا ہے، اب
پانی خرید کر وضو کرنا، اس کے لیے پیسہ لگا کر وضو کرنا، صرف اس لیے کہ میں کامل طہارت حاصل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح پانی ڈھونڈ کر وضو کرنا، پانی تلاش کرنا کہ پانی حاصل کر کے، طہارت حاصل کر کے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، فرمایا یہ جو وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے نا، رب کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو ٹھنڈ کے موسم میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ یہ جو پانی کو خرید کر وہ وضو کر رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اس طرح کئی ایک صورتیں بنتی ہیں کہ جب بظاہر وضو کرنا انسان کے لیے مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو کرتا ہے، فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی چیز ہے کہ انسان مشکل کے باوجود وضو کو ترجیح دیتا ہے، پانی کی ضرورت ہے پھر بھی وضو کو ترجیح دیتا ہے، پیسوں کے ذریعے خرید کر کوشش کر کے حاصل کر کے، تو یہ بڑا ہی ایک خوبصورت عمل ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کس قدر یہ خوبصورت تبدیلی لاتا ہے کہ جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، انسان کے کھاتے میں جو گناہ ہوتے ہیں، یہ عمل ان گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے، اور جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بابرکت کرتا جاتا ہے۔ ایک کی اللہ چاہے تو کتنی زیادہ کر دے، یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ دوسری بات جو یہاں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ اب اس پر علماء نے لکھا یا تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہے، شیطان اس کو ورگلاتا ہے اتنی دور کہاں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ادھر ہی پڑھو۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یار ہم تو فلاں بلاک سے آتے ہیں، ہم تو اتنی دور سے آتے ہیں، یہ کتنی جو ہے وہ تسلی آمیز بات ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھاتے ہیں نا، ان کی خطائیں بھی اتنی ہی مٹتی جاتی ہیں، ان کی نیکیوں کے رتبے بھی اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ ان قدموں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ برکت عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رتبوں کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کسی کا گھر دور ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو کہ میں اتنی مشکل سے پہنچتا ہوں، اس کو تو یہ نیت کر لینی چاہیے، اگر اس سے پہلے توجہ نہیں تھی تو آج سے نیت کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے انشاءاللہ اور خوش دلی سے مسجد میں حاضر ہوا کروں گا۔ تو ایک تو اس کی یہ صورت ہے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ اگر گھر قریب بھی ہے لیکن مسجد سے دل ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کی کوئی نماز جو ہے نا وہ مسجد کے علاوہ اس کو صدق ہی نہیں آتا، وہ بار بار حاضر ہوتا ہے، ہر نماز میں حاضر ہوتا ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، فرمایا یہ بھی انداز رب کو بڑا پسند ہے۔ یعنی دور والے بھی رحمت میں ہیں، قریب والے بھی رحمت میں ہیں، یعنی اس بارگاہ سے کوئی محروم نہیں ہے۔ کسی کا گھر دور ہے یا کسی کا گھر قریب ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی رحمتوں کے ہر وقت سامان مہیا ہیں۔ فرمایا کہ یہ کثرت الخطا الی المساجد یہ رب کو بڑا پسند ہے، اور اس کی برکت سے اللہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ دو طرح ہو سکتا ہے، ایک جسمانی انتظار اور ایک قلبی انتظار۔ جسمانی انتظار تو یہی ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نماز پڑھ لی ہے، مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا تو وقت رہ گیا ہے مغرب میں، جا کر پھر آنا ہے، چلو رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ہی بیٹھ کر مغرب کا انتظار کرتے ہیں، مغرب پڑھ کر بیٹھے ہیں، ادھر ہی بیٹھ کر عشاء کا انتظار کرتے ہیں۔ جہاں تھوڑا وقت ہے درمیان میں دو نمازوں کے درمیان، وہاں تو آسان ہے، اگر کوئی فجر سے ظہر تک بھی انتظار کرنا چاہے تو اللہ اس کو جتنی برکتیں عطا فرمائے گا یہ اسی کو پتا ہے۔ تو یہ ایک جسمانی انتظار ہے، اور بہت خوبصورت انتظار ہے۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ نماز پڑھنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت لمحہ لمحہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جسمانی انتظار نہیں اس پر صادق آتا تو قلبی انتظار، اور قلبی انتظار ہے کہ اگرچہ آپ نماز پڑھ کر چلے گئے، آپ نے فجر پڑھ لی، آپ کو کام ہے، آپ نے نظام زندگی کو چلانا ہے، اب اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، اپنی ذمہ داری پہ چلے گئے، جو بھی ہے، لیکن اب چلے تو گئے، بدن تو لے گئے یہاں سے، لیکن دل رب کے گھر میں چھوڑ گئے، مولا میں پھر حاضر ہونے والا ہوں، جب تیرا پیغام آئے گا میں پلٹ کر تیری بارگاہ میں دوبارہ آؤں گا، جیسے ہی حی علی الصلاح کی صدا سنوں گا تو مالک کریم میں تڑپ کر اور پلٹ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ جو اس کا قلبی انتظار ہے نا، یہ اتنی عظیم اس کی صفت ہے کہ اس کی بدیاں مٹتی جائیں گی اور اس کی نیکیوں میں اللہ کریم برکت عطا فرماتا جائے گا۔ اور یہ تو وہ عمل ہے، بلکہ حدیث پاک میں جن خوش نصیبوں کو آسمان کے عرش کے سائے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ محشر کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں ایسے جیسے قندیل لٹکی ہے، فرمایا وہ کہیں بھی ہے لیکن اس کا دل رب کے گھر میں لٹکا ہوا ہے، رب کے گھر میں لگا ہوا ہے، وہ کام دنیا کے کر رہا ہے لیکن دل رب کی بارگاہ میں ہے، فرمایا اس کو اللہ محشر کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ان تین اعمال کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان تین اعمال کے بارے میں کس خوبصورت فضیلت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں ان تین اعمال کے بارے میں فرمایا فذالکم الرباط۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جہاد کی مثل ہے، کہ جیسے مجاہد سرحد پر انتظار میں ہے، اپنے دشمن کے مد مقابل کھڑا ہے اور اپنی سلطنت اسلامیہ کی سرحد پر پہرا دے رہا ہے، فرمایا جیسے اس کو ثواب سے نوازا جاتا ہے نا، ان تین چیزوں پر دائمی عمل کرنے والے کو بھی اللہ اسی طرح اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ جہاد کی مثل ہے، اس پر بہت فضیلت ہے۔ جیسے پہلی چیز جو ہے، پہلے جو فضیلت ہے کہ نیکیاں بڑھتی ہیں بدیاں مٹتی ہیں، وہ بھی فضیلت آ گئی ان اعمال میں، اور ان کا مثل جہاد ہونا یہ بھی فضیلت آ گئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا جو یہ جو ارشاد فرمایا، اس کی دوسری توجیہ علماء نے یہ بھی فرمائی فذالکم الرباط کا معنی ہے، رباط کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنے کے لیے، جیسے رسی استعمال ہوتی ہے نا، تو کوئی ایسی چیز جو مطلب ایک روک اور رکاوٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو فرمایا یہ چیزیں ایک نمازی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بیریئر ہے بہت بڑا، کہ جب وہ با وضو رہے گا اور کامل وضو کرے گا، مسجدوں میں آنے کا شوقین ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اس کو انتظار رہے گا، تو فرمایا یوں سمجھو کہ گناہوں کے درمیان اور اس بندہ خدا کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ آ جائے گی، یہ چیزیں اس بندے کو گناہوں سے ایسے محفوظ رکھیں گی کہ جناب گناہ دور رہیں گے اور بندہ ادھر رب کی رحمتوں میں ہر وقت موجود رہے گا۔ یہ اس کے لیے گویا کہ رکاوٹ بن جائیں گی، اس کے لیے ایک جو ہے وہ بیریئر کا کام دیں گی، کہ جب یہ چیزیں انسان کے عمل کا حصہ بن جائیں گی تو اللہ اس کو معاصی سے بچائے گا، اس کو کفر و شرک سے بچائے گا، اس کو برائیوں سے بچائے گا۔ اور یہی وہ نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ وہ نماز ہے جو برائیوں سے بھی بچاتی ہے، بے حیائیوں سے بھی بچاتی ہے۔ تو یہ آج کی حدیث کا مختصر سا ہم نے درس سنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں اللہ ہمیں بھی ان کا حقدار بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔